آپ لوگوں نے بہت ساری میٹھی ڈشز بنائی ہوں گی، لیکن اتنا بہترین اور زبردست سا میٹھا آپ لوگوں نے کبھی نہیں بنایا ہوگا۔ تو چلے پھر ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ آپ کی دعوتوں کو چار چاند لگنے والے ہیں، اتنا زبردست میٹھا کہ آپ کے مہمان آپ کی تعریف کے بنا کہیں نہیں جانے والے۔ بہت ہی اسپیشل سی دودھ دلاری کے لیے ہم نے دودھ 2 کلو لے لیا، اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے۔ ایک پتیلے میں ہم نے دودھ کو بوائل ہونے کے رکھ دیا، دوسری طرف ایک باؤل میں ہم نے 1 پیالی دودھ لے لی، اس میں 6 ٹیبل اسپون کسٹرڈ کو اچھی طرح سے ڈیزولو کر کے ایک طرف رکھ دیں گے۔ میرے جتنے بھی بگنرز ہیں ان سب کے لیے ایک ٹپ دیتی چلوں، دودھ کو ہمیشہ روم ٹیمپریچر پر رکھیں اور اس میں کسٹرڈ کو ڈیزولو کریں۔ کبھی بھی گرم دودھ میں اگر آپ لوگ کسٹرڈ کو ڈیزولو کریں گے تو اس میں گٹھلیاں سی بن جائیں گی۔ دودھ اچھی طرح سے بوائل ہو چکا ہے، اس میں ہم نے 1 پیالی چینی ایڈ کر دی، آپ لوگ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر لیں۔ جیسے ہی چینی ڈیزولو ہو گیا، اس کے اندر میں نے آدھی پیالی رنگین سوئیاں ایڈ کر دی۔ رنگین سوئیاں ایڈ کرنے کے بعد دودھ میں ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، ہلکے ہاتھوں سے چمچ چلائیں گے تاکہ رنگین سوئیاں آپس میں جڑنے نہ پائیں۔ جیسے ہی سوئیاں ڈن ہونے لگے آپ لوگوں نے چیک کر لینا ہے، اچھی طرح سے ڈن ہو جائے تو اس کے اندر ہم کسٹرڈ ایڈ کریں گے۔ کسٹرڈ ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھی طرح سے دودھ میں مکس کر لیں گے اور چمچہ چلاتے رہیں گے تاکہ اس کی گٹھلیاں نہ بنیں۔ جب کسٹرڈ اچھی طرح سے ڈن ہو جائے اور اس میں کوئی لمس باقی نہ رہے اور ببلز آنے لگے تو اس کا مطلب کسٹرڈ ریڈی ہے۔ کسٹرڈ تھک ہونے لگا ہے اور اس کے اندر ببلز آنے لگے ہیں، ہم نے کسٹرڈ کو بہت زیادہ تھک نہیں کرنا بلکہ کچھ ہی دیر میں فلیم آف کر دیں گے۔ فلیم آف کرنے کے بعد ہم نے کسٹرڈ کو ٹھنڈا کر دیا روم ٹیمپریچر پر، اس کے بعد باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے۔ باقی کی انگریڈینٹس ایڈ کرنے کے لیے کسٹرڈ کا ٹھنڈا ہونا بہت ضروری ہے، آپ لوگ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں۔ سوئیوں کا ایک ایک دانہ بالکل الگ ہے، سوئیاں آپس میں جڑی بھی نہیں ہیں اور کسٹرڈ بھی بہت ہی اچھا ریڈی ہوا ہے۔ تو چلے اس میں چیزیں ایڈ کرتے ہیں۔ ایک پیکٹ ہم نے کریم کی لے لی، آپ لوگ کوئی سی بھی کریم یوز کر لے۔ 1 ٹن ہم نے کنڈینس ملک کا لیا ہے، آپ لوگ چاہیں تو نارمل والا کنڈینس ملک یوز کر سکتے ہیں، چھوٹا ٹن بھی لے لیں یا پھر نارمل سائز کا جو ٹن ہوتا ہے وہ ایڈ کر لیں۔ کنڈینس ملک اور کریم ایڈ کرنے کے بعد ہم تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اس زبردست سی ریسیپی کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو فل واچ کریں، بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کر دیجیے گا۔ کسٹرڈ میں ہم نے تمام چیزیں ایڈ کر دی، اب ہم کسٹرڈ کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جیلی تیار کر لیں گے۔ ایک پیکٹ جیلی لے لی ہم نے، 1 کپ پانی ڈالیں گے، اس میں جیلی کو ڈیزولو کر لیں گے اور اچھی طرح سے جمنے کے لیے رکھ دیں گے۔ جیلی بہت اچھی طرح سے جم جائے تو اس کے ہم پیسز کر لیں گے اور اس کو ٹھنڈا کر لیں گے۔ گرین جیلی تو ریڈی ہو گئی، اب ہم ریڈ جیلی یوز کریں گے۔ ریڈ جیلی کے لیے ہم نے 1 کپ پانی لے لیا، پورا پیکٹ ڈال دیا اور اس کو بھی اچھی طرح سے جما لیں گے۔ کلرفل سا میٹھا ریڈی ہوگا، ریڈ جیلی رکھ دیں گے ہم کسٹرڈ کے اوپر پیسز کر کے اور گرین جیلی بھی ڈال دیں گے۔ جس طرح سے آپ لوگوں کو اچھا لگے اس طرح سے جیلی کے پیسز کر لیں، جس طرح سے اچھا لگے اس طرح سے کٹ کر لیں۔ میں نے گلاب جامن لے لیا چھوٹے والے، آپ لوگوں کے پاس اگر رنگین مٹھائیاں ہوں تو آپ لوگ اس سے بھی سجا سکتے ہیں، اس طرح سے سینٹر میں رکھ لیں۔ میں نے کسٹرڈ کے سینٹر میں گلاب جامن کو اس طرح سے سجا لیا، تھوڑے سے بادام پڑے ہوئے تھے اس کو میں نے کٹ کر کے ایڈ کر دیا۔ اس بہترین سے میٹھے کو جب آپ تیار کر لیں گے تو آپ کے منہ سے ماشاءاللہ ضرور نکلے گا، اور اگر ماشاءاللہ نکلے تو مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، فرینڈس اینڈ فیملی میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دعوتوں کو 4 چاند لگانے والا میٹھا ریڈی ہے، اس بہترین سے میٹھے کو بنائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کریں اور اپنے مہمانوں کا دل جیت لیں۔